الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، یعنی اللہ کے سب ہی نام اچھے ہیں، بس ان ناموں سے اس کو پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، یعنی ایک کم 100 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے صفاتی نام میں سے ایک ہے الغفار، جس کا معنی ہے بہت معاف کرنے والا۔ اس کے خاص میں سے یہ ہے کہ جو کوئی یا غفارو کی مداومت کرے گا یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوں گی۔ جو آدمی یا غفارو اغفر لی ذنوبی جمعہ کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں لطف و مغفرت کا امیدوار بنائے گا۔ جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں داخل فرما دے گا۔ جو شخص اس اسم مبارک کو یعنی یا غفارو کو جمعہ کے بعد 100 بار پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی دفع ہوگی اور بے گمان رزق ملے گا۔ غصہ کرنے والے پر یا غفار اگر پڑھا جائے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے القہار، اس کے معنی ہے سب کو قابو میں رکھنے والا، یعنی وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کے غلبہ کو کوئی طاقت نہ روک سکے۔ اس کے خاص میں سے یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے گھر یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا قہار کہے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو شخص اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے 7 بار یا قہار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا۔ جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو وہ سورج نکلتے وقت اور رات کے آخری حصہ میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے 100 بار یہ پڑھے، یا جبارو یا قہارو یا ذا البطش الشدید، پھر کہے خذ حق کی ممن ظنی وعدہ علی، تو بکثرت اس کا ذکر کرنے سے دنیا کی محبت اور ما سوا اللہ کی عظمت دل سے جاتی رہے اور دشمنوں پر غلبہ ہو۔ اگر چینی کے برتن رکھ کر ایسے شخص کو پلایا جائے جو جادو کی وجہ سے عورت پر قادر نہ ہو تو اس پر اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص کسی ظالم سے ڈرتا ہو اور اس اسم کو فرض نماز کے بعد 306 بار پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے امن و امان میں رکھے گا اور اس کے دشمن کو مغلوب کر دے گا۔ اگر حاکم کے سامنے پڑھے، حاکم مہربان ہوگا اور اللہ خوف دل سے نکال دے گا۔ جو کسی مشکل کے واسطے اس کو 100 بار پڑھے، مشکل اللہ حل فرما دیں گے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فرض اور سنت کے درمیان 100 بار اس اسم کا پڑھنا بہت ہی مفید ہے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الوہاب، اس کے معنی ہے بڑا فیاض، یعنی بہت دینے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو 7 بار یا وہاب کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جو یا وہاب کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار پڑھے گا، اللہ اس کی رزق میں برکت دیں گے اور اس کی رزق میں فراخی ہوگی اور اس کو رزق فراوانی سے ملے گا۔ جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی مداومت کرے یعنی اس کو ہمیشہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا۔ جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ میں 7 بار الوہاب پڑھے گا، مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو کوئی رزق کی کشادگی چاہتا ہو، چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب 104 بار، اور اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے، اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ کوئی بھی حاجت پیش آئے تو
آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار اس اسم کو پڑھے۔ یہ عمل 3 یا 7 رات کرے، انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اسے عشاء کی نماز کے بعد 1150 بار پڑھے تو کبھی بھی مقروض نہ ہوگا، اگر قرض ہوگا تو اللہ اپنے غیب سے اس کی ادائیگی کا بندوبست فرمائیں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 بار پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے انشاءاللہ حیرت انگیز طریقہ پر نجات دے دیں گے۔ حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنا مجرب ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ برکت کے لیے اس اسم مبارک کو الکریم ذو الطول کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، جیسے یا وہاب الکریم ذو الطول۔ ہر چیز میں برکت کے لیے اس اسم کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، یا وہاب الکافی۔ جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا وہاب پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے وہ ہے الرزاق، اس کے معنی خوب روزی پہنچانے والا۔ اس کے خواص میں سے ہے کہ جو اس اسم کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں صبح کی نماز سے پہلے 10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ پڑھنے کا آغاز داہنے کونا سے کرے اور منہ قبلہ کی طرف رکھے۔ جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اسی مبارک کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔ جو عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 دن تک پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ جو کوئی اس کو 545 بار روز پڑھے گا، رزق اس کا کشادہ ہوگا اور کوئی دشواری اس کو پیش نہ آئے گی۔ جو یا رزاق کو روزانہ تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، غیب سے روزی پائے گا۔ جو شخص اس اسم کو یا رزاق کو 70 بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے کوئی حاجت ہو، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اسم کو 100 بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا، اسے خلاصی ملے گی، اور اگر بیمار کی صحت یابی کے لیے پڑھے گا اسے شفا ملے گی، انشاءاللہ یہ مجرب ہے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے وہ ہے الفتاح، اس کے معنی ہے فتح بخش، رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ اس کے خواص میں سے ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز فجر کے بعد 71 بار یا فتاح پڑھے گا، اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا اور حق کے راستے کا پردہ اس سے ہٹا لیا جائے گا، اور اسے انشاءاللہ تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ اگر کند ذہن چینی کی رکابی پر اس کو لکھ کر زبان سے چاٹے تو انشاءاللہ ذہین ہو جائے گا۔ جو اسے 7 بار پڑھے گا دل کی تاریکی جاتی رہے گی۔ جو اس کا بکثرت ورد رکھے گا اس کے دل کی قساوت یعنی سختی دور ہو جائے گی اور فتوحات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔